شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو رات کو یہ 4 کلمات پڑھ کر سوتا ہے 3 ارب نیکیاں اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ محترم ناظرین، جو بندہ رات کو یہ 4 کلمات پڑھ کر سوتا ہے 3 ارب نیکیاں اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ ناظرین، جو بندہ صرف ایک بار یہ کلمات پڑھتے ہیں، نہ صرف اللہ اس کے نامہ اعمال میں اربوں نیکوں کا ثواب لکھتا ہے، بلکہ اس گھر سے پریشانیوں کا، بیماریوں کا، لا علاج بیماریوں کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر سے بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس بندے کے منہ سے نکلی ہر دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے اور سیدھی عرش پر پہنچتی ہے۔ زیارتیں اور سعادتیں نصیب ہوتی ہیں۔ یہ دعا پڑھنے والا مستجابت دعوات بن جاتا ہے، یعنی وہ بندہ جس کی کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو وہ کلمہ یہ ہے، جب بھی رات کو سوئیں یہ کلمات لازمی پڑھ کر سوئیں۔ ان کلمات میں 4 الفاظ ہیں، لیکن یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیتے ہیں۔ یہ وہ کلمات ہیں کہ جن کی برکت سے بن مانگے مل جاتا ہے۔ جب بھی رات کو سوئیں ان کو لازمی پڑھ کر سوئیں۔ صبح جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے انشاءاللہ اس کام میں برکت ہوگی، کامیابی ملے گی اور غیب سے رزق ملے گا۔ رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ نیکیوں میں سبقت لے جانے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار تلقین کی، دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین جیسی ہے، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ قرآن و حدیث میں اہل ایمان کو نیکیاں کرنے کی بار بار ترغیب دی گئی اور اس کے لیے مختلف اجر و ثواب کا وعدہ کر کے ان کی رغبت پیدا کی گئی ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر نیکیاں کرنے کے ساتھ ساتھ نیکیوں میں پہل کرنے، نیکی کرنے کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے اور اس معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کی تلقین کے ساتھ ساتھ اس پر حوصلہ افزائی بھی کی گئی ہے۔ نیکیوں میں سبقت کرنے والے سے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تلقین کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، بس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت مبارک میں لفظ الخیرات آیا ہے، اس کا واحد الخیر ہے۔ خیرات کا لفظ اردو میں جن معنوں میں استعمال ہوتا ہے عربی میں اس کا وہ مطلب نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ ہر قسم کی نیکی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہر وہ کام جو شریعت کے مطابق کیا جائے وہ مقصد محض رب کی رضا ہو، الخیرات میں شامل ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسر سعدی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کا حکم نیکی کرنے کے حکم پر ایک قدر زائد ہے، کیونکہ نیکیوں کی طرف سبقت نیکیوں کی کرنے، ان کی تکمیل تمام شرائط کے ساتھ ان کی ادائیگی اور اسے جلدی کرنے پر مشتمل ہے۔ جو کوئی اس دنیا میں نیکیوں کی طرف سبقت کرتا ہے وہ آخرت میں جنت کی طرف سبقت لے جائے گا۔ پس السابقون سبقت کرنے والے مخلوقات میں بلند ترین درجے پر فائز ہوں گے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا، دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف لے جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمان جیسی ہے، اور وہ خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے۔ جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں ان کا اجر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں، وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے۔ سورۃ الواقعہ کی اس آیت مبارک میں السابقون کا تذکرہ ہے۔ اس کی مزید تشریح اس حدیث مبارک سے ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت اپنے اوپر کے بالا خانے والوں کو ایسے دیکھیں گے جیسے مغربی یا مشرقی گوشہ کے قریب ایک روشن ستارے کو دیکھتے ہوں گے۔ اس فضیلت کی وجہ سے جو ان کے درمیان ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو انبیاء علیہ السلام کے مقامات ہیں، ان کے علاوہ وہاں کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم اس ذات کے جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی وہ وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ مولانا مودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، سابقین آگے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو نیکی اور حق پرستی میں سب پر سبقت لے گئے ہوں، بھلائی کے ہر کام میں سب سے آگے ہوں، خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر سب سے پہلے لبیک کہنے والے ہوں، جہاد کا معاملہ ہو یا انفاق فی سبیل اللہ کا، یا خدمت خلق کا، یا دعوت خیر اور تبلیغ حق کا، غرض دنیا میں بھلائی پھیلانے اور برائی مٹانے کے لیے ایثار و قربانی اور محنت و جان فشانی کا جو موقع بھی پیش آئے اس میں وہی آگے بڑھ کر کام کرنے والے ہوں۔
اس بنا پر آخرت میں بھی سب سے آگے وہی رکھے جائیں گے۔ گویا وہاں اللہ تعالیٰ کے دربار کا نقشہ یہ ہوگا کہ دائیں بازو میں صالحین، بائیں بازو میں فاسقین، اور سب سے آگے بارگاہ خدا بندی کے قریب سابقین۔ حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، جانتے ہو قیامت کے روز کون لوگ سب سے پہلے پہنچ کر اللہ کے سایہ میں جگہ پائیں گے؟ لوگوں نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ فرمایا، وہ جن کا حال یہ تھا جب ان کے آگے حق پیش کیا گیا انہوں نے قبول کر لیا، جب ان سے حق مانگا گیا انہوں نے ادا کر دیا، اور دوسروں کے معاملے میں ان کا فیصلہ وہی کچھ تھا جو خود اپنی ذات کے معاملے میں تھا۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بندہ مومن کو نیکی کے ہر کام میں پہل کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے وہ السابقون کی فہرست میں اپنا نام درج کروا سکے۔ اسی طرح نماز جمعہ کے متعلق یہ حکم دیا گیا، جب نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے تو دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اس نے جو کچھ تم کو دیا اس میں وہ تم کو آزمانا چاہتا ہے، لہذا تم نیکی کے کاموں میں سبقت کرو، تم سب کو اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک کام میں مسابقت پر ابھارتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا اجر ہے، پھر ان کے لیے قرآن دازی کے سوا کوئی چارہ نہ رہے تو وہ ضرور قرآن دازی کریں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام اور مومنین کی خصوصیت اس طرح قرآن مجید میں دو مقامات پر انبیاء اکرام علیہ السلام اور اہل ایمان کی ایک ایسی خصوصیت کا ذکر کیا گیا ہے جو ان دونوں گروہوں میں مشترک ہے، اور وہ ہے نیکیوں میں سبقت حاصل کرنا۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی خصوصیت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ اور اہل ایمان کے متعلق ارشاد فرمایا گیا، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جن کا حال یہ ہے کہ جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور سبقت کر کے انہیں پالنے والے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست تربیت یافتہ لوگ ہیں۔ یہ آپس میں ایک دوسرے سے مال و آپ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبری دی وہ سنانے آیا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم تم سے سبقت لے گئے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا، اگر انہوں نے یہ کام کیا ہے تو وہ نیکیوں کے معاملے میں ہمیشہ سبقت کرنے والے ہیں۔ اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ نیکی کا تصور محض عبادات تک محدود نہیں بلکہ ایک جامع تصور ہے، جیسے کسی مسلمان بھائی کو خوش کرنا بھی نیکی ہے۔ دوسری بات یہ کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے، بس عقل مند وہ ہے جو نیکی کرنے کے معاملے میں سستی نہ دکھائے، نیکی کرنے میں پیچھے نہ رہ جانے والوں سے مقابلہ کرنے کی بجائے نیکی میں سبقت کرنے والوں سے مقابلہ کرے۔ وقت، صحت، جوانی، فراخی اور زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے نیکی کرنے کا جو موقع ہاتھ آئے وہ کر گزرے۔ رات کو سونے سے پہلے کم از کم 7 بار یا 3 بار یہ دعا لازمی پڑھیں۔ ان کلمات کو 25 بار پڑھا جاتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے ہر روز 27 یا 25 مرتبہ دونوں میں سے کوئی ایک عدد فرمایا مغفرت طلب کرتا ہے تو وہ ان لوگوں میں سے ہو جاتے ہیں جن کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور جن کی برکت سے زمین والوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو وہ کلمات یہ ہیں، روزانہ رات کو پڑھ کر سوئیں اور صبح جب بھی اٹھیں لازمی پڑھیں۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات صرف 4 الفاظ ہیں، لیکن یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ کی قسمت کو، آپ کی تقدیر کو بدل دیں گے اور آپ کے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھر دیں گے۔ اس دنیا میں جتنے بھی مومن مرد مومن عورتیں ہیں ان کی تعداد کے برابر آپ کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جائے گا۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب اپنے شوہر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ سے واپس آئیں تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مل کر انہوں نے دریافت کیا کہ کیا عورتوں کے بارے میں بھی کوئی آیت نازل ہوئی ہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، عورتیں تو بڑے نقصان میں ہیں۔ ارشاد فرمایا کیوں؟ عرض کی ان کا ذکر قرآن میں خیر کے ساتھ ہوتا ہی نہیں جیسا کہ مردوں کا ہوتا ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کے 10 مراتب مردوں کے ساتھ ذکر کیے گئے اور ان کے ساتھ ان کی مدح فرمائی گئی۔
اس آیت میں مردوں کے ساتھ عورتوں کے جو 10 مراتب بیان ہوئے ہیں ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ ایک وہ مرد عورتیں جو کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئیں اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کی اور ان کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ وہ مرد عورتیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی اور تمام ضروریات دین کو مانا۔ وہ مرد اور عورتیں جو اپنی نیت قول اور فعل میں سچے ہیں۔ وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے نفس پر انتہائی دشوار ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے طاعتوں کی پابندی کی، ممنوعات سے بچتے رہے اور مصائب و آلام میں بے قراری اور شکار کا مظاہرہ نہ کیا۔ وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے طاعتوں اور عبادتوں میں اپنے دل اور اعضاء کے ساتھ عاجزی و انکساری کی۔ وہ مرد عورتیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی عطا کیے ہوئے مال میں سے ان کی راہ میں فرض اور نفلی صدقات دیے۔ وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے فرض روزے رکھے اور نفلی روزے بھی رکھے۔ منقول ہے کہ جس نے ہر ہفتہ 1 درہم صدقہ کیا وہ خیرات کرنے والوں میں سے، اور جس نے ہر مہینے ایام بیض یعنی قمری مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کے 3 روزے رکھے وہ روزے رکھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ مرد اور عورتیں جنہوں نے اپنی عفت اور پارسائی کو محفوظ رکھا اور جو حلال نہیں ہے اس سے بچے۔ وہ مرد اور عورتیں جو اپنے دل اور زبان کے ساتھ کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ بندہ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں اس وقت شمار ہوتا ہے جبکہ وہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جو عورتیں اسلام یا ایمان اور طاعت میں قول اور فعل کے سچے ہونے میں، صبر، عاجزی، انکساری اور صدقہ و خیرات کرنے میں، روزے رکھنے اور اپنی عفت و پارسائی کی حفاظت کرنے میں اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں مردوں کے ساتھ ہیں، تو ایسے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کی جزا کے طور پر بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں مردوں اور عورتوں کے 10 مراتب ایک ساتھ بیان ہوئے جن کا بیان اوپر ہو چکا ہے۔ یہاں 10ویں مرتبے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کے بارے میں 2 باتیں ملاحظہ ہوں۔ ذکر میں تسبیح پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، اللہ اکبر کہنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، دین کا علم پڑھنا اور پڑھانا، نماز ادا کرنا، واعظ و نصیحت کرنا، میلاد شریف اور نعت شریف پڑھنا سب داخل ہے۔ ذکر کی کثرت کی صورتیں مختلف لوگوں کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں اور اس کی سب سے کم صورت یہ ہے کہ اصحاب بدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد کے برابر یعنی 313 مرتبہ تسبیح وغیرہ پڑھ لینا کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے راستے میں جا رہے تھے کہ ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے جسے جمدان کہا جاتا ہے۔ اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے ارشاد فرمایا چلو یہ جمدان ہے، سبقت لے گئے۔ جدا رہنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الگ رہنے والے کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی بہت یاد کرنے والے مرد اور عورتیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جدا رہنے والے سب سے آگے بڑھ گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی جدا رہنے والے کون ہیں؟ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مستغرق لوگ، ذکر نے ان کے بوجھ ان سے اتار دیے، پس وہ قیامت کے دن ہلکے پھلکے آئیں گے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سے بندے اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل اور قیامت کے دن بلند درجے والے ہیں؟ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور بہت ذکر کرنے والی عورتیں۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے بھی زیادہ ہوگا۔ ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص مشرکین اور کفار پر اتنی تلوار چلائے کہ تلوار ٹوٹ جائے اور خون میں رنگ جائے تب بھی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا اس سے درجے میں زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں عورتوں کو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت رکھو۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تمام اہل اسلام کو پکار دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت رکھتا ہے، اس لیے تم سب لوگ اس سے محبت رکھو۔ چنانچہ تمام آسمان والے اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد روئے زمین والے بھی اس کو مقبول سمجھتے ہیں۔ دنیا و آخرت کی سعادت اور پاکیزہ زندگی پرسکون لائف ایمان و عمل صالح سے ہی ملتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو بھی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت مومن ہو تو یقیناً ہم اسے ضرور زندگی بخشش کریں گے، پاکیزہ زندگی، اور یقیناً
ہم انہیں ان کا اجر ضرور بدلے میں دیں گے ان بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پاکیزہ زندگی ہر قسم کے آرام اور راحت کو شامل ہے۔ موت کے وقت فرشتے جنت میں داخلے اور رنج و غم سے نجات کی بشارت سناتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر خوب قائم رہے، ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ نہ ڈرو اور نہ غم کرو اور اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تم وعدہ دیے جاتے تھے۔ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تمہارے دل چاہیں گے اور تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم مانگو گے۔ یہ بے حد بخشنے والے نہایت مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔ قبر کے عذاب سے نجات ملتی ہے۔ نیک انسانوں کو قبر میں آرام و سکون ملتا ہے، گھبراہٹ اور ڈر و خوف سے حفاظت کی جاتی ہے اور تنہائی و مصیبت سے محفوظ رہتا ہے، اور یہ بہت بڑا انعام ہے جو صرف عمل صالح کی وجہ سے ایک انسان کو ملتا ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرنے والا قبر میں جاتا ہے، نیک آدمی تو اپنی قبر میں بیٹھ جاتا ہے، نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ دل پریشان ہوتا ہے، مال اور اہل عیال کی حفاظت ہوتی ہے۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے، انہیں ایک دیوار گرتی ہوئی محسوس ہوئی تو خضر علیہ السلام نے فوراً سیدھی کر دی اور بعد میں موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، آیت کریمہ یوں ہے، اور رہ گئی دیوار تو وہ شہر میں 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک تھا، تو تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں، تیرے رب کی طرف سے رحمت کے لیے، اور ان کا باپ نیک تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان کی حفاظت ان کے باپ کی نیکی کی وجہ سے کی گئی اور ان بچوں کی نیکی کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ معلوم ہوا کہ نیک انسان کے مال و اولاد کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کی جاتی ہے۔ مصائب و مشکلات سے نجات ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ بیان فرمایا کہ 3 لوگ ایک غار میں پھنس گئے، موت کے بالکل قریب پہنچ کر یہ لوگ بچ گئے کیونکہ ہر ایک نے اپنے اعمال صالح کے ذریعے اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے ان کو ان کی نیکی کی وجہ سے نجات عطا فرمائی اور غار سے نکلنے کا راستہ بنا دیا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کو جب مچھلی نے نگل لیا، آپ 3 تاریکیوں میں گھر گئے تو دعا فرمانے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے آپ کو نجات دی، نبوت رسالت سے سرفراز فرمایا کیونکہ آپ صالح انسان تھے۔ اللہ کا ارشاد ہے، پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو یقیناً اس کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ تکالیف کو دور کرنے کا علاج ربانی، تسبیح، تحمید، تحلیل، صلاۃ اور اس کی عبادت کو تجویز فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ اللہ صالح انسان کے معاملات اور حالات کو بہترین بنا دیتا ہے۔ فرمان الہی، اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی، اور دراصل اور ان کے رب کی طرف سے سچا دین بھی وہی ہے، اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو صالحین کے مبارک گروہ میں شامل کر لیتا ہے۔ صالحین بندوں میں شمولیت بہت بڑا اعزاز ہے۔ حضرت ابراہیم، یوسف، سلیمان علیہ السلام نے اس شمولیت کے لیے خصوصی دعائیں فرمائی۔ نیک عمل کے خوگر کو یہ اعزاز عطا کر دیا جاتا ہے اور وہ اللہ کا خاص اور مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک کام کیے انہیں میں اپنے نیک بندوں میں شمار کر لوں گا۔ ہر مسلمان کی طرف سے سلامتی کی دعا ملتی ہے جب ایک نمازی تشہد میں کہتا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام اور اللہ کے تمام صالح بندوں پر سلام، تو اس کی دعا آسمان و زمین میں موجود اللہ کے ہر صالح بندے کو پہنچ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اعزاز ہے کہ صالح انسان کے لیے تمام مسلمانوں کو اپنی نماز میں سلامتی کی دعا کی تلقین کی گئی۔ بہت سارے لوگ دوسروں سے بکثرت یہ کہتے رہتے ہیں کہ دعا میں یاد رکھنا، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو صالح بنائے، دعائیں خود ان تک پہنچ جائیں گی۔ خاتمہ اسلام نیکی کا دوسرا نام ہے۔ نیکی مسلمان کی پہچان ہے۔ نیکی کی راہ جنت کی راہ ہے۔ نیکی سے دل کو سکون ملتا ہے۔ نیکی کی توفیق اللہ کی نعمت ہے۔
اعمال صالحہ اسلام کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ آج اس کی عظمت و اہمیت کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کی دعوت دینا ہم سب کی ضرورت ہے۔ دنیا میں باعزت زندگی کے لیے بھی اور آخرت میں کامیابی اور دخول جنت کے لیے بھی اللہ ہم سب کو نیک بھلائی کی زندگی گزارنے کی توفیق بخشے، فرائض و واجبات ادا کرنے والا اور سنن و مستجبات اور نوافل کا اہتمام کرنے والا بنائے، اور ہمیں اعمال صالح سے محبت کرنے والا اور سدا نیکی کی راہ پر چلنے والا بنائے، آمین۔